حیرت کی بات ہے کہ آپ جیسا بڑا آدمی مجھ جیسے پریشان حال مسافر سے کوئی غرض کیسے رکھ سکتا ہے؟ اس نے بڑے یقین بھرے لہجے میں کہا کہ سنیں، میں ایک ایسا آدمی ہوں جسے اللہ نے آسمانی کتابوں کا علم عطا کیا ہے۔ میں نے آپ کی ذات میں بہت سی ایسی نشانیاں دیکھی ہیں جو یہ ظاہر کرتی ہیں کہ جب ایک مقررہ مدت پوری ہو جائے گی تو حالات میں زبردست تبدیلی آئے گی۔ اس وقت آپ ہمارے ملک کے حاکم بن جائیں گے اور یہاں کے سب شہروں میں آپ ہی کا حکم چلے گا۔ اس کے بعد پادری نے اپنی جیب سے دوات، قلم اور کاغذ نکال کر کہا کہ میری غرض یہ ہے کہ آپ اس کاغذ پر لکھ دیں کہ اس گرجے اور اس کی جائیداد پر کسی قسم کا کوئی محصول لاگو نہیں کیا جائے گا۔ میں نے حیران ہو کر پادری سے کہا کہ آپ مجھ سے مذاق تو نہیں کر رہے؟ اس نے کہا کہ قسم ہے اس ذات کی جس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل نازل فرمائی، میں جو کچھ کہہ رہا ہوں وہ بالکل سچ ہے۔ آپ مہربانی کریں اور میری درخواست قبول فرمائیں۔ میں نے پادری کی باتوں کو اس کا وہم سمجھا اور جیسے اس نے کہا میں نے اسی طرح کاغذ پہ اسے لکھ کر دے دیا۔ اس کے بعد گدھے پر سوار ہو کر چل پڑا۔ راستے میں مجھے کئی جگہ پر عیسائیوں کی جماعتیں ملی، انہوں نے مجھے ایک پادری کے گدھے پر سوار دیکھ کر میری بڑی خاطر مدارت کی۔ میں اسی طرح جگہ جگہ عیسائیوں کا مہمان بنتا تبوک تک پہنچ گیا۔ اللہ کی شان، جس تجارتی قافلے کے ساتھ میں گیا تھا وہ کافی دیر میرا انتظار کرنے کے بعد اس جگہ سے چل پڑا تھا جہاں میں نے اسے چھوڑا تھا، اور اب تبوک میں ایک کنویں کے قریب ڈیرا ڈالے ہوئے تھے۔ قافلے والے میرے ساتھی مجھے دیکھ کر میری طرف دوڑ پڑے اور مجھ سے مل کر بہت خوش ہوئے اور کہنے لگے کہ اے ابن خطاب، ہم لوگ تمہارا انتظار کرتے کرتے بالکل مایوس ہو گئے، تو ہم نے اس مکان کو کچھ کر دیا جہاں سے تم واپس دمشق گئے تھے، مگر تمہارے بارے میں ہم سخت پریشان تھے۔ یہ تو بتاؤ کہ اتنے دن تم کہاں رہے؟ میں نے وہ تمام حالات بیان کیے جو مجھے پیش آئے، لیکن پادری سے جو میری گفتگو تنہائی میں ہوئی وہ بالکل ظاہر نہیں کی، کیونکہ میں پادری کی ان باتوں کو اس کا وہم سمجھتا تھا اور اس کے عقیدے کی کمزوری سمجھتا تھا۔ قریش کے ایک سردار ابو سفیان بھی اس قافلے میں شامل تھے۔ انہوں نے مجھے اس شاندار گدھے پر سوار دیکھ کر کہا، ارے تم لوگ اس نوجوان کی خوش نصیبی تو دیکھو، اسے کسی ایسے میدان میں چھوڑ دیا جائے جہاں نہ پانی ہو نہ سبزہ، پھر بھی اسے رزق مل جائے گا۔ پادری نے رخصت کرتے وقت مجھ سے کہا تھا کہ جب میں اپنے ساتھیوں کے پاس پہنچ جاؤں اور گدھے کی ضرورت نہ رہے تو اس کی رسی کو مضبوطی سے باندھ کر گدھے کو اسی جگہ پر چھوڑ دینا۔ لہٰذا میں نے ایسا ہی کیا۔ یہ دیکھ کر ابو سفیان نے کہا کہ ارے یہ تم نے کیا کر دیا؟ گدھے کو ایسی جگہ پہ چھوڑ دیا جہاں پہ چور، اچکے اور درندے اکثر گزرتے رہتے ہیں۔ میں نے کہا اس کے مالک نے مجھے ایسا ہی کرنے کی ہدایت کی تھی، وہ اس کی عادتوں سے زیادہ واقف ہے۔ اب وہ جگہ گدھے والا کنواں کے نام سے مشہور ہے۔ وہاں سے روانہ ہو کر ہمارا قافلہ مکہ پہنچا۔ میری اور پادری کے درمیان جو گفتگو ہوئی تھی وہ مجھے بھلائی نہ بھولتی تھی۔ پہلے تو کئی دن تک میں نے اسے اپنے دل میں ہی رکھا، پھر مجھ سے ضبط نہیں ہوا اور یہ راز میں نے اپنے رشتہ دار خاتون کے سامنے ظاہر کیا جس نے مجھے سونا دیا تھا۔ وہ بڑی عقل مند خاتون تھی۔ اس نے مجھ سے کہا کہ اے ابن خطاب، میں تمہارے بچپن ہی سے تم میں اچھی نشانیاں دیکھ رہی ہوں۔ جب تم بہت چھوٹے بچے تھے تو میں نے ایک دفعہ خواب میں دیکھا کہ تم لمبے ہوتے جا رہے ہو اور تمہارا قد اتنا لمبا ہو گیا ہے کہ اس نے آسمان کو چھو لیا ہے۔ یہ دیکھ کر میں نے خواب میں کہا کہ ارے یہ میرے بچے کی کیا حالت ہو گئی ہے۔ کسی نے کہا کہ یہ لڑکا دنیا اور آخرت میں بھلائی پانے والا بنے گا۔ جاہلیت کے زمانے میں اس قسم کی باتوں کا مطلب میرے سمجھ میں نہیں آتا تھا۔ مکہ میں ایک شخص اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ میں سے تھا جو بہت گمنام تھا۔ عام لوگ تو اس سے واقف بھی نہیں تھے، لیکن قریش کے کچھ سردار اسے پہچانتے تھے اور اس کی بہت عزت کرتے تھے۔ ایک دن دوپہر کے وقت میں اس کے یہاں گیا اور اسے جا کر کہا کہ میں آپ سے چند باتیں کرنا چاہتا ہوں اور چاہتا ہوں کہ آپ ان کو اپنے دل میں راز بنا کر رکھیں اور کسی کے سامنے ظاہر نہ کریں۔ اس نے ایسا کرنے کا وعدہ کیا تو میں نے اپنے سفر کے تمام واقعات اس کے سامنے بیان کر دیے اور اپنے رشتہ دار خاتون کی خواب کا بھی ذکر کیا۔ جب میں اپنی گفتگو ختم کر چکا تو اس نے کہا کہ اے ابن خطاب، جس کو تم نے محصول کی معافی کا وعدہ لکھ کر دیا ہے وہ اس زمانے میں عیسائیوں کا سب سے بڑا عالم ہے۔ جو کچھ اس نے کہا وہ سب سچ ہے اور جلد ہی وہ سچ تمہارے سامنے آ جائے گا۔ جہاں تک تمہاری رشتہ دار خاتون کی خواب کا تعلق ہے تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ مکے میں ایک بہت بڑا انقلاب آئے گا، زمانہ ایک نئی صورت اختیار کرے گا اور آنے والے زمانے کے آسمان اور زمین بدل جائیں گے۔ میں وہاں سے گھر چلا آیا اور اس کی ساری باتیں اپنے دل میں لیے رہا۔ تھوڑی ہی عرصے کے بعد قریش کی مجلسوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہونے لگا۔ یہ لوگ اس بات پر چڑھتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو اللہ کا رسول کہتے ہیں، لوگوں کو بتوں کی پوجا کرنے سے منع کرتے ہیں اور ایک اللہ کو ماننے پر زور دیتے ہیں۔ جلد ہی اللہ تعالیٰ نے اسلام کو ظاہر کر دیا اور مجھے یقین ہو گیا کہ حالات وہی صورت اختیار کر رہی ہیں جس کی طرف آسمانی کتابوں کے عالم شام کے پادری نے اشارہ کیا تھا۔ نبوت کے 6 سال حضرت عمر نے اسلام قبول کر لیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانثار ساتھی بن گئے۔ 11 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہوئے تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ بنے۔
13 हिजरी में उन्होंने वफात पाई तो हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु खलीफा बने। उनके सफरनामे की रिवायात करने वाले रावी का बयान है कि हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु अपनी खिलाफत के जमाने में शाम तशरीफ ले गए तो एक बहुत बूढ़ा आदमी जिसके बाल बर्फ की तरह सफेद हो चुके थे ईसाइयों की एक जमात के साथ उनकी खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज किया कि ए अमीर, क्या आप मुझे जानते हैं? हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि अगर आप शाम के फलां शहर की पादरी हैं तो मैं आपको पहचानता हूँ। उसने कहा कि जी हाँ, मैं वही पादरी हूँ। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि मैंने आपसे लिखकर जो वादा किया था वो आज भी कायम है। अल्लाह ताला ने अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए हमें इज्जत बख्शी। उन्होंने हमें अल्लाह ताला के पसंदीदा दीन इस्लाम की तरफ दावत दी और हमने ये कबूल की। आप ही ने मुझे उन बातों से आगाह किया था, अब आपको कौन सी चीज इस्लाम कबूल करने से रोकती है? बूढ़े पादरी ने हजरत उमर की बातें सुनकर उसी वक्त अपने साथियों समेत कलमा पढ़कर इस्लाम की दौलत हासिल कर ली। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु को जादूगरों से बहुत नफरत थी। उन्हें जहां कहीं भी पता चलता कि वहां कोई जादूगर है तो हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु उन्हें कत्ल करने का हुक्म देते थे। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में एक शख्स था जो लोगों को बता दिया करता था कि तुम्हारे हाथ में कितनी कंकरियां हैं। वो ये जाहिर करता था कि मुझे गैब का इल्म है। एक दफा हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने उस जादूगर को बुलाया और अपने सामने बिठा लिया। फिर आप रजी अल्लाह तआला अन्हु ने अपना हाथ पीछे किया और अपने हाथ में कुछ कंकरियां उछाली। फिर जादूगर से कहा, चल बता मेरे हाथ में क्या है? जादूगर ने कहा कि आपके हाथ में कंकरियां हैं। फिर आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, बता कितनी कंकरियां हैं? जादूगर ने कहा कि 5 कंकरियां हैं। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फिर अपना हाथ पीछे किया और फिर कुछ कंकरियां उछाली। फिर फरमाया, अब बता मेरे हाथ में क्या है? जादूगर ने कहा, आपके हाथ में कंकरियां हैं। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, बता कितनी कंकरियां हैं? जादूगर ने कहा कि मुझे नहीं पता। सारी महफिल हैरान रह गई, आखिर ये क्या माजरा है? फिर आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, पहले जब मैंने कंकरियां उठाई थी तो भी पता था कि मेरे हाथ में कितनी कंकरियां हैं, उस जादूगर ने मेरा दिमाग पढ़ लिया था। दूसरी बार जब मैंने कंकरियां उठाई तो मुझे भी नहीं पता था कि मेरे हाथ में कितनी कंकरियां हैं, क्योंकि शैतान इंसान के जिस्म में खून की शक्ल में दौड़ता है और जादूगर शैतान की पूजा करते हैं जिससे शैतान उनको हर चीज हर बात बता देता है। इस महफिल से हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु लोगों को ये बताना चाहते थे कि ये जादूगर अल्लाह को छोड़कर शैतान की पूजा करते हैं और शैतान इंसानी जिस्म के अंदर खून में गर्दिश करता है। इससे हमें पता चलता है कि जो बात हमें पता होगी वही उन जादूगरों को भी पता होगी, जो हमें नहीं मालूम होगी तो उन जादूगरों को भी नहीं मालूम होगी। अल्लाह ताला हम सबको कल्ब सलीम अता फरमाए और हर किस्म की जादू टोने से बचाकर कुरान और हदीस पे चलने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। नाज़रीन, कमेंट बॉक्स में अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम जरूर टाइप करें।